خالق دو جہاں اب سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا جا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے تایا جان نے، ان کی خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا ثواب ہمارے دادا جان، ہمارے تایا جان اور ہمارے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مالک ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، مالک صاحب خانہ کو عزت عطا فرمائے، ان کی اور جو حاجات لے کے آپ یہاں ذکر حسین میں تشریف فرما ہے، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، لوگ شروع کیے جائیں۔ آپ سلامت رہے، علی والے کا کتنا کمال ہے۔ آپ کو پتہ چلا موت امر ہے، علی اولی الامر۔ اس کے دل میں اولی الامر کی محبت اور ولایت آ جائے، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، اس لیے تو کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں سوت بھی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ آپ کو میں پچھلی مجلس میں بتا چکا کہ موت کیا ہے، آج نئے انداز سے بتاتا ہوں موت کیا ہے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں تفرق اجزائے مادیہ کا نام موت ہے۔ یہ مادی اجزا، ہاتھ، چہرہ، ناک، کلانا۔ میرے مولا سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے کون سی چیز گل سڑ جائے گی؟ نہ دنیا میں جسے اونچا رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ہائے ہائے، نہ دنیا میں ہر ایک کی کوشش ہے میری ناک اونچی رہے، مر کے سب سے پہلے ناک ہی جھڑ جاتی ہے، مٹی سے بتاتی ہے تو کچھ نہیں، باقی ہے تو فقط اللہ کا نام ہے۔ آپ سلامت رہے۔ یہ تفرق اجزائے مادیہ کا نام، یہ جسم جائے گا، فنا ہو جائے گا، جسم فنا ہو جائے گا، روح اولی الامر کے پاس چلی جائے گی، تو پھر رہ کیا گیا؟ نفس۔ تو موت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے ہے۔ خدا کی قسم نفس مرے گا نہیں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی زمان کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ امام فرماتا ہے ذائقہ چکھے گا، مرے گا نہیں۔ کا وجہ کیا ہے؟ اب مر اس لیے نہیں سکتا کہ مکلف نفس ہے۔ نفس ہمارا مکلف ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات، یہ جسم کے لیے نہیں، یہ نفس کے لیے ہے۔ جسم تو فقط رکعتیں بناتا ہے، اب 2 بنا دی، اب 3 بنا دی۔ موت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے۔ یار نفس کے لیے موت ہے، بندہ کبھی غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ نہیں مرے گا، اسے کیوں کہتے ہو؟ جو نفس رسول بھی ہے، ہائے ہائے، جو نفس اللہ بھی ہے۔ علی خالی نفس رسول نہیں، نفس اللہ بھی ہے، مباہلے کی روح سے علی نفس رسول ہے، ہجرت کی روح سے نفس اللہ ہے۔ قدرت میں ملک ہے۔ دیکھیں ہمارے دوست بھائی شیعہ سنی سارے ہمیں سنتے ہیں نا، شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو پھر یہ دست قدرت کیا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کہتا برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ چاہیے کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ میرے امام کہتے وہ جسم رکھتا ہے نہیں، میرا دادا علی ید اللہ ہے۔
हैदारी मजहर तौहीद है, जो नुमाइंदा तौहीद है। यही बातें मैं पूरी दुनिया में करता हूँ और बार बार करूंगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह सामने नहीं आएगा। 14 को सामने करके कहा देखो इन्हें मानो मुझे। वसीले के जरिए पहचाना जाए। वसीला कौन है? अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू अलैहिल वसीला, उस तक जाने के लिए वसीला तलाश करो। हमने तो ढूंढ रखा है, बाकियों की अपनी मर्जी। ऐसे ना भाई, हमने तो वसीला ढूंढ रखा है। जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, कौन है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है? बेशक अल्लाह है, लेकिन उसका मज़हर अली है। मालिक अल्लाह है, मज़हर अली है। खालिक अल्लाह है, कुदरत अली है। हाय 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 हाय। ओए अल्लाह अपनी कुदरत, अल्लाह कादिर है कि नहीं? अल्लाह कादिर है। कभी अपनी कुदरत दिखाने के लिए आया? वो आ ही नहीं सकता। हम कमजोर है, वो कादिर है। अली को मज़हर बना के अपनी कुदरत का इजहार करके कहा तू हाथ हिला, मैं कहूंगा एक हाथ की ज़रबत सकलैन की इबादतों से भारी। हाय हाय, मैं कहूंगा कुव्वते परवरदिगार। खलकल मौत वल हयात। आसान से बात करते हैं ना, मुश्किल बातों के लिए मेरे वालिद साहब आते हैं, वो मुश्किल बातें करते हैं, मैं नहीं। वही है साहिब कुदरत जिसने खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया। मौत पहले है, हयात बाद में है। आपने फॉलो नहीं कर पाया। आप कुरान की रविश देखें, अक्सरियत का जिक्र पहले है। जैसे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क किया इबादत के लिए। बंदा उठ के मेरे छठे मौला से पूछता है ये जिन पहले क्यों है? आपने गौर नहीं फरमाया, तादाद में तो मुझसे ज्यादा है। खलकल मौत वल हयात, इस जुमले को समझो। हर बात बंदे के हर एक के लिए होती ही नहीं है। मौत पहले है, हयात बाद में है। मेरे मौला से पूछा गया ये हयात क्या है? मेरे इमाम कहते हैं इन्नल्लाह खलकल हयात बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने हयात भी अली की विलायत से खल्क की है। आप सलामत रहे। हयात खल्क हुई अली की विलायत से, इसलिए तो पैगाम हम देते हैं हर मजहब को, हर फिरके को, अली की विलायत को अपना लो, मर के भी नहीं मरोगे। मर के भी जिंदा रहना चाहते हो, या तो फिर देखो हदीस शिया सुन्नी तो नहीं, क्या आप कहेंगे जी हदीस शिया सुन्नी है? ऐसा तो नहीं ना भाई, पक्की बात है। तो सरकार फरमाते मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो क्या है? शहीद है। कुरान मेरे मशवरे से तो नहीं आया, शिया सुन्नी तो नहीं। अल्लाह कुरान में कहता खबरदार शहीद को मुर्दा ना कहना, वो जिंदा है। हाय हाय, यार गौर नहीं फरमा रहे। जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो तो जिंदा है, जिनकी मोहब्बत में हम मर रहे हैं, अगर वो मर गए हमारी शिफात कौन करेगा? आप सलामत रहे, जिंदगी आपकी। शफीउल मुज़निबीन कौन है? कौन है? सरकार मोहम्मद मुस्तफा। जब सरकार मुस्तफा शफी और मुज़निबीन है और क़यामत वाले दिन कोई काम नहीं आएगा।
ہر بندے کو نفسا نفسی پڑی ہوگی. ہر کوئی بندہ کہے گا ہائے اب میری لسٹ آنے لگی, میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. ہر کوئی اپنے نفس کو رو رہا ہوگا. فقط محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی. جب امت ساری اکٹھی ہوگی کہا میں نے ساروں کو نہیں بلایا, وہی میرا امتی ہے جو میرے نفس کا چاہنے والا ہے. ہائے ہائے اب مسلمانوں ڈھونڈو نفس رسول کون ہے. وہ کل بھی علی تھا, آج بھی علی. یہ ساری موت و حیات کا تذکرہ اللہ نے بار بار قرآن میں کیوں کیا؟ میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. قرآن میرے نزدیک, کیونکہ میں سارے مذاہب کو اب ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں سب سارے مذاہب کو لے کے چلتا ہوں, اس لیے میں آیت وہ سناتا ہوں جو سارے مذاہب کے لیے ہو. قرآن شیعہ سنی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, کتاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ, جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً جواب دو. کوئی بات نہیں بھئی, سرکار مصطفیٰ بظاہر دنیا میں تشریف لائے نا. ہمارا عقیدہ اللہ جسم نہیں رکھتا. جب رسول نے کسی کو بلانا ہوا, اوے بات سن, ادھر آؤ بات سنو, یہاں آؤ, بلایا نا. اللہ تو جسم رکھتا نہیں. جب اللہ جسم رکھتا نہیں, قرآن کہہ رہا ہے استجیبوا للہ, جب تمہیں اللہ بلائے. بھارت سے قرآن سے پوچھا گیا وہ تو جسم رکھتا نہیں, بلائے گا کون؟ امام کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. ہائے ہائے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. امام نمائندہ توحید ہوتا ہے, مظہر توحید ہوتا ہے. امام حسین مظہر توحید بن کے سب سے کہا حل من ناصر ینصرنا. اب نہ کہنا کہ حسین نے نہیں بلایا. اتنی بڑی بات میں بھی بندے چپ کر گئے. آپ کی زندگی میں نئی بات کر رہا ہوں, پرانی بات کوئی بھی نہیں ہے. ہائے ہائے امام نمائندہ توحید ہوتا ہے, مظہر توحید ہوتا ہے. امام کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. امام حسین نے کربلا میں استغاثہ کسی کی مدد کے لیے نہیں کیا تھا جو خود توحید کا ناصر ہو. ہائے ہائے اسے مددگاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ بھی جانتا تھا کچھ ہوں گے جو کہتے حسین بلاتے ہم آ جاتے. ہائے ہائے کہ حسین استغاثہ کر, تیرا استغاثہ ہی توحید کا استغاثہ. اب قرآن جو کہہ رہا, قرآن نہیں منو, میری بے شک نہ مننا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ, جب تمہیں بلائے فوراً جواب دو. لما یحییکم, تاکہ محمد تمہیں حیات دے. قرآن کو جو سمجھ کے داد دیتا اس بندے کو سلام ہے. لما یحییکم, تاکہ محمد تمہیں حیات. یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا, میں پورا نام نہیں جانتا. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا. سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا ابی بات سنو, نماز پڑھتا رہا. دوسری مرتبہ کہا ابی بات سن, تیسری مرتبہ پڑھتا رہا. جلدی جلدی ختم کر کے آیا نا سرکار مصطفیٰ, جی یا رسول اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا. جو غور سے سننا, کہ تجھے بتائی کس نے؟ تجھے بتائی کس نے ہے؟ کہ آپ نے. ابھی بتائی کا لفظ آیا تھا, جبرائیل آیت لے کے آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, تاکہ محمد تمہیں حیات دے. یہ وہ حیات ہے جس کی ضرورت ہر زندہ کو ہے. نہیں, حیات سے مراد یہ نہیں کہ زندگی ہے. حیات لما یحییکم, تاکہ محمد تمہیں حیات دے. تمہیں حیات دے, تمہیں حیات دے. بھائی محمد مصطفیٰ نے ابی کو بلایا, زندہ تھا تو نماز پڑھ رہا تھا نا.
تمہیں حیات دے. بارش قرآن سے پوچھا گیا یہ کون سی حیات ہے جس کی ضرورت ہر زندہ کو ہے. میرے سامنے زندہ بیٹھے ہو نا, ہائے تمہیں بھی حیات کی ضرورت ہے. مولا سے پوچھا گیا وہ حیات کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں ان الحیات ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. حیات علی کی قرآن کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. جب محمد بلائے, جب بلائے, نہیں جب بلائے, جنگ میں بلائے, جنگ کے بغیر بلائے, کسی میدان میں بلائے, فوراً جواب دینا واجب ہے, مستحب نہیں, واجب ہے. آ جاؤ, اگلوں سے کہا تم واپس آ جاؤ. سب کو اکٹھا کیا. جب محمد بلائے جواب دو. پچھلوں نے بھی لبیک کہا, اگلوں نے بھی لبیک کہا. اب قرآن کہتا ہے جب محمد بلائے اکٹھے ہو جاؤ تاکہ محمد تمہیں حیات دے. جب سارے اکٹھے ہوئے نا کہ کیوں بلایا, کہ تمہیں حیات دینی ہے. علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. پتہ چلا اسلام کی حیات علی کی ولایت ہے. مقام پہ محمد مصطفیٰ نے حیات دی نا. حیات کہاں ملی, دین بھی مکمل ہو گیا, نعمتیں بھی. یعنی آپ تمام نہیں سمجھتے. اچھا آیت کیا آئی تھی؟ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم. باقر صاحب میرے بعد کسی نے پڑھا نہیں. میرے پہ مجلس تمام. آپ غور نہیں فرما رہے. میرے پہ مجلس تمام. تمام کا مطلب ہے جس کے بعد کچھ نہ ہو. اللہ قرآن میں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. غدیر پہ نعمتیں تمام. غدیر کے بعد کوئی نعمت نہیں دیانی. ہائے ہائے. تو جب ایک صحابی نے پوچھا نا اب نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ نے جتنی نعمتیں بھیجی ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے سب سے بڑی نعمت میرے بھائی علی کی ولایت ہے. کیا آپ نے غور فرمایا؟ یار مولا علی کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں. لکھنؤ میں زیادہ کرتا ہوں کیونکہ چھوٹے لکھنؤ بستی برمانی کے بھی کچھ بندے بیٹھے ہیں. ویسے میں نے انہیں کہا ہے کہ جتنا اچھا تم بستی برمانی والوں ساروں نے سنا ہے نا, ادھر ایسے سنتا کوئی نہیں. اس علاقے سب اچھے ہیں. آپ کے پاس بڑا, بھائی کے پاس, میں اس علاقے میں بہت بڑا ہوں, لیکن سب سے زیادہ عمدہ ان لوگوں نے سنا ہے قرآن فہمی سمجھتے ہیں. مولا علی کا فرمان ہے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں موتو قبل ان تموت. علی فرماتے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. بڑی بات میں بھی چپ کر گئے. ہائے ہائے جان موتو قبل ان تموت. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جاؤ. ابو تو جانا کہتے ہیں مولا موت سے پہلے مر جائیں. کا مرنے کا مطلب ہے کسی کے ہو جاؤ. ہائے 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 ہائے. جو علی کا ہو گیا وہ زندہ رہ گیا, جو علی کے بغض میں مر گیا وہ مردہ. ہم جتنے بھی سارے عمل کر, کسی کو پتہ ہے ہم جنت میں جائیں گے؟ شیعہ سنی
کوئی پتہ نہیں انہوں پتہ ہے جیسے وہ کہنا میں نے پتہ ہے بے سن میں آپ کی بات مان لیتا ہوں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں سب کچھ میرے شیعوں کے لیے ہے دو چیزیں میرے شیعوں کے لیے نہیں ایک بندہ سوال کرتا کیا جنت بھی میرے شیعوں کے لیے ہائے ہائے نعمتیں بھی میرے شیعوں کے لیے زمین بھی میرے شیعوں کے لیے آسمان کی رحمتیں بھی سرکار مصطفیٰ فرماتے یا علی تیرے شیعوں کے لیے سب کچھ ہے تیرے خوشی کی بات یہ ہے کہ تیرے شیعوں کے لیے دو چیزیں سرکار دو چیزیں وہ میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے مولا اور میں خوش ہو جاؤں ہائے ہائے مولا میں بڑا پریشان ہوں مجھے بتائیں تو صحیح وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے شیعوں کے لیے نہیں ہیں کہا موت کی سختی نہیں ہے قبر کی وحشت نہیں ہے ہائے ہائے آپ نے غور نہیں فرمایا ہائے 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 بات پہ عمران صاحب کے جملے اچھے تھے ایک بات نہیں دیکھیں ہم سارے بھی ہیں ہمارے مرنے کا فیصلہ کب ہو اوکے ہم نے جنتی ہونا ہے یا جہنمی قبر کی پہلی رات فیصلہ ہو گیا اچھا میرے سامنے نا میں نے جا کے ممتاز آباد پڑھنا ہے اسے پتا تھا کہ میں نے 8:30 پڑھنا ہے وہ اس لیے اس نے مجھے لیٹ کیا واقع میں مجھے پہلے پڑھنے دیتے تو میں ذرا جلدی چلا جاتا کوئی بات نہیں مجھے اب وہاں چھوڑنی بھی پڑ جائے نا بندوں کو سمجھا کے جاؤں گا اگلی چھڑ داں گا میرا گھر ہے یہ گھر چ نہ منیا گیا تو باہروں کسی ماننا ہی نہیں کیا قبر کی پہلی رات بزرگ نے شریف فرما سارے میرے اپنے بیٹھے ہو قبر کی پہلی رات فیصلہ ہو گیا ہمارے واجب الاحترام ہمارے عزیز ہیں میاں والی سے آئے ہوئے ہیں دوست ہمارے بزرگ ہمارے بھائی ہیں بیٹھے ہیں میں خاص کر شیعہ سنی سے ہٹ کے آج کل گفتگو کرتا ہوں کیونکہ بین المذاہب کا چیئرمین ہوں قبر کی پہلی رات فیصلہ ہو جاتا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے تو پھر سال ثواب کی مجلسیں نہ ہوتی آج کیڑی مجلس ہے سال ثواب کی اگر قبر کی رات فیصلہ ہو گیا جو بھی ہوا کہ بھئی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اگر فیصلہ ہی ہو گیا پھر سال ثواب کیسا قبر کی پہلی رات میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں قبر کی پہلی رات فیصلہ نہیں ہوا قبر کی پہلی رات عقیدے کا رجسٹر بند ہو گیا عمل کا آج بھی کھلا ہے میں آپ کو شریع مسئلہ بتا دیتا ہوں بھئی عقیدے والا رجسٹر بھائی بندے کی روح نکلی عقیدے والا رجسٹر بند عمل والا کھلا ہے ہمارے دادا جان کے سال ثواب کی مجلس اللہ نہ کرے ان کی کوئی نماز رہتی ہو کون پڑھے گا بڑا بیٹا بڑا نہیں پڑھتا بھئی وہ نہیں پڑھتا کوئی اور پڑھے ساروں نے پڑھ دی نہیں پڑھ سکتے بیزی ہے مصروف ہے شریعت مقدسہ نے انہیں آسانی دی ہے کہ اجارتاً پڑھوا لو کسی مولوی جو آنکھو وہ پڑھ دے پیسے دیو اسے کہتے ہیں حق زحمت شرعی مسئلہ ہے روزہ نہیں رکھا تھا لو جی یہ پیسے لے لو مولوی صاحب آپ رکھو ذہن میں رکھنا عمل کا رجسٹر آج بھی کھلا ہے یہ جو ان کے بیٹے جلال حسین خان صاحب کے ہمارے دادا کے ہمارے تایا جان بیٹھے جو مجلس کروا رہے ہیں یہ عمل پیچھے سے بھیج رہے ہیں معلوم ہو گیا عقیدے کا رجسٹر بند ہے عمل کا آج بھی کھلا ہوا ہے ہائے ہائے کبھی کوئی مجلس بھیج دی کبھی کوئی کھانا بھیج دیا کبھی کسی مسکین کو کپڑا بھیج دیا کہ پیچھے سے فلیٹیں جا رہی ہے لیکن قبر میں علی اپنا اپنا ہوگا زندگی ہو قبر بس زبانی بس اتنی بہت ہے بیٹا اتنی بہت ہے انہیں تو سمجھ دیا آپ نا اچھا اگر نمازیں رہتی تھی بس آخری بات ہے میں ڈر لگوں نمازیں رہتی تھی
خود نہیں پڑھی، کسی کو پیسے دے کے پڑھوا دی، روزے نہیں رکھے تھے پیسے دے کے رکھوا دیے، حج نہیں کیا تھا پیچھے سے حج بدل کروا کے، حج بدل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حج بدل ہوتا ہے، وہ کروایا، کرے گا مولوی، آخری بات سمیٹنے لگا، کرے گا مولوی، لکھا ابا جی کا جائے گا، اور غور کرنا جڑا نہ بولیا دکھ ہوئے گا، نمازیں پڑھے گا مولوی، لکھی ابا جی کی جائے گی، روزے رکھے گا مولوی، لکھے ابا جی کے جائیں گے، عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا، لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا، سارا چوٹی اکٹھا ہو جائے ابا جی کی بخشش سے۔ عمل کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، آخری بات جی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وجہ کیا ہے موت و حیات کو خلق کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تاکہ اللہ پرکھے، چھانے، دیکھے کہ تم میں سے از روح عمل احسن عمل والا کون ہے، خالی عمل نہیں، احسن عمل، عمل اور ہے احسن عمل، سپیکر دے بات گئی نہیں تو ہن دسنا، عمل اور ہے احسن عمل، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل کرنے والا کون ہے؟ اب آپ کہیں کہ احسن عمل سے مراد نماز ہے تو شیطان نے بڑی پڑھی ہے، بھئی روح زمین پہ کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، عمل تو وہ بھی کر رہا تھا، معلوم ہو گیا؟ احسن عمل کچھ اور ہے، عمل تو شیطان نے بھی بڑے کیے ہیں، لیکن وہ عملوں کے ہوتے ہوئے رجیم ہو گیا، کچھ بندے کروڑوں سال کی عبادتیں کر کے رجیم ہو گئے، جس نے احسن عمل کیا وہ حر ہو گیا، جسے سمجھ آئی وہ بولے میرے ساتھ، جس نے احسن عمل کیا ہائے ہائے وہ حر ہو گیا، اور میں نمازیں یزید کے پیچھے پڑی، روزے اس کے مذہب پہ رکھے، احسن عمل کیا، شہید ہو گئے، زندہ ہو گیا، پوچھا گیا احسن عمل کیا ہے؟ کہ احسن عمل میرے دادے علی کی ولایت احسن عملا، تاکہ اللہ پرکھے کہ تم میں سے از روح عمل احسن، آپ جتنے تشریف فرما بقوائے خیر کرنے لگے جناب، بس میرے سے کی بات راضی بیٹھے ہونا، اللہ کو راضی کرنے کا بندہ چوٹی والے راضی نہیں کیا، او موقع جیڑا نو راضی کرنا، نالے بھی آخ دینا نزد گڈا کھوڑ، چلے کوئی بات نہیں، میرا کھانا ہے، ہم میں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی، میں میرے والد صاحب ہمارے جب تک یہ جگہ آباد و شاد ہے، یہ مجلس ہے، ہم آتے رہیں گے، ہم عقل کی بنیاد پہ اشرف المخلوق انشاءاللہ جناب، ہم نے تو پوری دنیا میں زندہ رکھی ہوئی ہے، بے شک میرے ذمہ دار، میں تابعدار ہوں، 9 سفر بھی پڑھوں گا آپ کے علاقے میں انشاءاللہ، یہ ریکارڈ ہو گیا آپ کو، جی بسم اللہ، میں ذمہ دار ہوں جناب، اور بتائیں، میں ذمہ دار ہو گیا اس مجلس کا، اور انشاءاللہ 9 سفر کو بستی برمانی میں 4 بجے 4:30 سے 5:30 انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جناب، ان سے وعدہ کر لیا 9 سفر کا، 10 کا نہیں، 9 کا انشاءاللہ آپ کے پاس پڑھیں گے، ہم عقل کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات، باہر جانور کھڑے ہیں، دوسرے ہیں، فرشتے بھی ہیں، آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، یار آپ فرشتوں سے افضل ہیں، کیوں؟ عقل کی بنیاد پہ، جب اللہ نے کہا نا کہ ان کے نام بتاؤ،
فرشتے کہتے ہیں ہم تو وہی جانتے جو تو ہمیں بتاتا. ہائے 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 ہائے. لیکن آدم نے کہا تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو خاطر ہے یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاسان یہ. عقل کی بنیاد پہ جب ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے ہیں تو عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ حق ہوگا. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون. خبردار حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، اور اللہ کہتا خبردار حق کو چھپانا بھی نہیں. ہائے ہائے. اور آگے اللہ کہہ رہا وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے. تو پھر قرآن کی مانو نا. پھر جو حق کو چھپائے گا، حق کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے لیے نہ قرآن شیعہ سنی ہے نہ حدیث شیعہ سنی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. شاد رہے. جتنی مرضی فضیلتیں پڑھ لی جائے وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. تنہا نہیں آتی. حسین کی 4 سال کی بطول ہوئی. علماء مقام لکھتے ہیں جب کہ مجلس حسین میں ہائے کر کے روتا ہے نا، تو حسین آقا کی 4 سال کی بطول اپنی پھوپھی کا کندھا ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتہ دار بیٹھا ہے جو ایسے ہائے ہائے کر کے رو رہا ہے. اس وقت میری عالیہ شام والی رو کے کہتی ہے رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حکمدار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حکمدار ہے. اس وقت حسین آقا کی 4 سال کی بطول رو کے کہتی ہے کاش کے کربلا میں ہوتا. میرے امام فرما دو شیعہ نے حیدر کرار جو تم اپنے گھروں میں اپنے وطنوں میں بیٹھ کے ہمیں روتے ہو نا، یہ شام والی آقا زادی کی حسرت ہے. آپ حسرتوں کو پورا کر رہے ہیں. بس آخری جملہ پڑھنے لگا. ایک آواز بلند ہوئی بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں. آپ سلامت رہے. ہائے ہائے ہائے. میرے بزرگ ہیں وہ فرمانے پھر ضرور کہنا. اتنا میں ضرور کہوں گا حسین آقا کی 4 سال کی بطول رو کے کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتا. امام فرماتے ہمارے غم میں روتے روتے مر بھی جاؤ نا کوئی فکر نہ کرنا، ہم تمہیں کربلا سے اٹھا لیں. ہماری دینت میں کربلا کی مٹی شامل ہے. مومن کہیں بھی دفن ہو جائے اسے کربلا سے ضرور اٹھایا جائے گا. آواز بلند ہوئی بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں. علماء مقاتل لکھتے ہیں بازار سجتے رہے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. ہائے 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 ہائے. بازار سجتے رہے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. شام کی نجس عورتیں ناچتی رہی. شام والی آقا زادی رو رو کے کہتی سجاد کوئی اور دروازہ نہیں ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے. آخری جملہ ہے یا علی کہہ کر علی کی بیٹیاں جب شام کے بازار میں داخل ہوئی نا، جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی انہوں نے پتھروں کی بارش کی. ہائے 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 ہائے. جو شیعہ بیٹھا ہے جملے پہ ہائے ضرور کر رہے. صاحب کتاب لکھتا ہے جسے پتھر نہ ملانا اس نے علی کی بیٹیوں پہ گرم پانی پھینک دیا. ہائے 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 ہائے. علماء مقاتل نے آپ کو مولا زندگی عطا فرمائے جسے کچھ نہ ملا نہ ہائے. میں بار بار کہوں جسے کچھ نہ ملا نہ اس نے علی کی بیٹیوں پہ گرم پانیوں کو پھینکا ہے. ہزاروں شام کے بازار میں آخری جملہ سب سے پہلے
وہ سر داخل ہوا جس کی نوک پہ مولا حسین کا سر ہے۔ دوسرا عزادارو وہ گھوڑا داخل ہوا جس کی گردن میں میرے مولا عباس کا سر ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر علی کی بیٹیاں ترتیب سے آتی رہی۔ عزادارو شام کے بازار میں ایک منظر ایسا بھی آیا کہ مولا عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی ہے۔ اب جو بیٹھے ہو سید کوئی بیٹھا تو ہے ضرور کرے۔ عباس مولا کے سر نے پرواز کی نا، عباس مولا کا سر کبھی شام کی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ کٹے گلے سے حسین نے کہا عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ کہ قرآن پڑھنا چھوڑ، ذرا شام کے بازار میں دے۔ اب جو دیکھا کیا منظر، علی کی بیٹیاں کونیوں کے بال ایسے چل رہی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آ رہا۔ بحق زہرا وعبیہا وبالہا وبنیہا، ہمارے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کا ثواب ہمارے دادا جان، تایا جان، ہمارے بھائی اور باقی جتنے ہمارے خاندان کے اور جو یہاں تشریف فرمائے کے مرحومین ہیں تمام کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ ان کے